نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھے، وضو بھی اچھی طرح کرے، خشوع اور خضوع سے بھی پڑھے اور کھڑا بھی پورے وقار سے ہو، پھر اسی طرح رکوع سجدہ بھی اچھی طرح سے اطمینان سے کرے، غرض ہر چیز کو اچھی طرح ادا کرے، تو وہ نماز نہایت روشن چمکدار بن کر جاتی ہے اور نمازی کو دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالی شانہ تیری بھی ایسی ہی حفاظت کرے جیسی تو نے میری حفاظت کی۔ اور جو شخص نماز کو بری طرح پڑھے، وقت کو بھی ٹال دے، وضو بھی اچھی طرح نہ کرے، رکوع سجدہ بھی اچھی طرح سے نہ کرے، تو وہ نماز بری صورت سے سیاہ رنگ میں بددعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسا ہی برباد کرے جیسا تو نے مجھے ضائع کیا۔ اس کے بعد وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح سے لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ رواہ الطبرانی۔ کتنے خوش قسمت ہیں اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نماز کو اچھی طرح پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کی اہم ترین عبادت ہے اور یہ ان کے لیے دعا کرتی ہے۔ لیکن عام طور سے جیسی نمازیں پڑھی جاتی ہیں کہ رکوع کیا تو وہیں سے سجدے میں چلے گئے، سجدے سے اٹھے تو سر اٹھانے بھی نہ پائے تھے کہ فوراً کوے کی سی ٹھونک دوسری دفعہ مار دی، ایسی نماز کا جو حشر ہے وہ اس حدیث شریف میں ذکر ہی فرما دیا۔ اور پھر جب وہ بربادی کی بددعا کرے تو اپنی بربادی کا گلہ کیوں کیا جائے؟ یہی وجہ ہے کہ آج کل مسلمان گرتے جا رہے ہیں اور ہر طرف تباہی ہی تباہی کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں بھی اسی مضمون کی طرف اشارہ ہے اور اس میں یہ بھی اضافہ ہے کہ جو شخص نماز خشوع خضوع سے پڑھے، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، وہ نہایت نورانی ہوتی ہے اور نمازی کے لیے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں سفارشی بنتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نماز میں رکوع اچھی طرح نہ کیا جائے کہ کمر پوری طرح جھک جائے، اس عورت کی سی ہے جو حاملہ ہو اور بچہ ہونے کے وقت قریب آ جائے تو اسقاط کر دے۔ اور ایک دوسری روایت میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو روزے سے بجز بھوکا اور پیاسا رہنے کے کوئی حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں جن کو جاگنے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملتی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو قیامت کے دن پانچوں نمازیں ایسی لے کر حاضر ہو کہ ان کے اوقات کی بھی حفاظت کرتا رہا ہو اور وضو کا بھی اہتمام کرتا رہا ہو اور ان نمازوں کو خشوع اور خضوع سے بھی پڑھتا رہا ہو، تو اللہ تعالی شانہ نے عہد فرما لیا ہے کہ اس کو عذاب نہیں کیا جائے گا، اور جو ایسی نمازیں نہ لے کر حاضر ہو تو اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں، چاہے اپنی رحمت سے معاف فرما دیں چاہے عذاب دیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ جل شانہ نے کیا فرما دیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کی وجہ سے 3 مرتبہ یہی پوچھا اور صحابہ کرام یہی جواب دیتے رہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی شانہ اپنی عزت اور اپنی بڑائی کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ جو شخص ان نمازوں کو اوقات کی پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو پابندی نہ کرے گا تو میرا دل چاہے گا رحمت سے بخش دوں گا ورنہ عذاب دوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کی نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ اور وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔